ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 کے چیپٹر نمبر 4 کی پوئم ہے ڈیفوڈلز، ایک مشہور پوئم ہے جس کو ولیم ورڈزورتھ نے لکھا تھا۔ ولیم ورڈزورتھ 7 اپریل 1770 کو کوکرماؤتھ کیمبریا میں پیدا ہوئے۔ وہ انگلش ادب کے مشہور شاعر تھے۔ اس نے اپنے لیے ایک آشیانہ بنایا تھا لیک ڈسٹرکٹ میں، ایک جگہ کا نام ہے لیک ڈسٹرکٹ۔ تو اس لیک ڈسٹرکٹ میں اس نے یہ نظم لکھا ہے ڈیفوڈلز، یہ نظم لکھا تھا ڈیفوڈلز۔ یہ شاعر بلکہ نامی گرامی شاعر اس دنیا سے 23 اپریل 1850 کو رخصت ہوئے۔ ایک اور بات ضروری ہے کہ اس شاعر کو پوئٹ آف نیچر، فطرت کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، مشہور اسی نام سے ہے۔ تو آئیے اس نظم کو ڈیفوڈلز کو پڑھتے ہیں۔ ریڈنگ۔ I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw crowd a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze۔ یہ پہلا سٹینزا تھا۔ I wandered lonely as a cloud، میں بادلوں کی طرح اکیلا گھومتا پھرتا رہا۔ کس طرح؟ That floats on high over vales and vales، جو کہ وادیوں پہ اور پہاڑوں پہ جس طرح بادل تیرتے ہیں، اسی طرح میں گھومتا پھرتا رہا۔ When all at once I saw a crowd، جب میں نے ایک ہی نظر میں بہت بڑی تعداد میں دیکھیں a host of golden daffodils، بہت زیادہ مقدار تھی سنہری آب نرگس کی، یا گل نرگس بھی اسے کہتے ہیں۔ beside the lake، یہ کہاں پہ موجود تھے؟ beside the lake beneath the trees، تو یہ جھیل کے کنارے درختوں کے نیچے موجود تھے۔ fluttering and dancing in the breeze، ایسا دکھائی دیتا تھا میں نے جب دیکھا تو fluttering and dancing in the breeze، جب ہوا چلتی تو یہ ناچتے اور ٹمٹماتے۔ continues as the stars that shine and twinkle in the Milky Way، مسلسل جیسا کہ رات کے وقت ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح یہ ملکی وے کی طرح، جیسا کہ ایک کہکشاں ملکی وے بناتا ہے رات کے وقت تارے، تو اسی طرح یہ خوبصورت چمکتے دمکتے دن کے وقت جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی تو یہ چمکتے تھے۔ They stretched in never ending line، یہ جو گل نرگس تھے یہ نہ ختم ہونے والی قطار تک پھیلے ہوئے تھے۔ along the margin of a bay، یعنی یہ اس جھیل کے کنارے پھیلے ہوئے تھے۔ مرجن کنارے کو کہتے ہیں، بے کا مطلب یہاں پہ جھیل ہے۔ 10,000 saw I at a glance، تو ایک اندازہ لگاتا ہے یہاں پہ شاعر کہ میں نے ایک اندازے کے مطابق میں نے ایک نظر میں 10,000 دیکھے۔ tossing their heads in sprightly dance، یعنی اپنا سر ہلا رہے ہیں، جذبے سے ناچ رہے ہیں۔ اچھا، تیسرا سٹینزا ہے the waves beside them danced but they، اب موجیں بھی جب ہوا چلتی ہے، پانی پہ ہوا لگتی ہے، چلتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور موجیں بناتی ہے۔ تو but they outdid the sparkling waves in glee، لیکن ان کی خوبصورتی کو ایک قسم کا چار چاند لگتا۔ outdid ایکسلنس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ چمکتے، شعلے نکالتے، جب اس کی سورج کی دھوپ بھی پڑتی اور اسی طرح ساتھ ساتھ ہوا بھی چلتی، تو یہ موجیں جو تھی یہ انتہائی خوبصورت نظر آتی۔ a poet could not but begin، ایک شاعر کچھ نہ کر سکا لیکن اس منظر سے خوش ہوتا ہے۔ in such a jocund company، اس خوبصورت صحبت سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ I gazed، شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ ورڈزورتھ I gazed and gazed but little thought، میں گورتا رہا لیکن بہت کم سوچا۔ what wealth the show to me had brought، یعنی ایک عجیب، ویل کا مطلب تو دولت ہے لفظی معنی،
یہ مطلب ہے بہت بڑی خوشی کا منظر، انتہائی دلدادہ اور خوبصورت منظر یہ میرے سامنے لا چکا تھا۔ Far off when on my couch I lie، اور جب اکثر میں اپنی بستر پر لیٹتا ہوں، in weekend or in pensive mood، اب جب خالی ذہن ہوتا ہے، ایک قسم کا فارغ ہوتا ہوں، یا پینسیو موڈ میں ہوتا ہوں، پریشان حال ہوتا ہوں، وغیرہ وغیرہ مصروف ہوتا ہوں، they flash upon that inward eye، تو یہ جو منظر میں نے دیکھا تھا، یہ میرے اندرونی آنکھ میں ایک قسم کا مطلب میرے ذہن میں آ جاتا ہے یک دم سے، which is the bliss of solitude، یہ ایک اکیلے ہونے میں یہ ایک نعمت ہے جو کہ میرے ذہن میں آتا ہے، یہ ایک خوشی ہے جو کہ میرے ذہن میں آتا ہے۔ اینڈ دین مائی ہارٹ وتھ پلیجر فلز، اور وہ منظر جب میرے ذہن میں میرے سامنے آ جاتا ہے، اینڈ دین مائی ہارٹ وتھ پلیجر فلز، اور پھر میرا دل خوشی سے، لطف سے بھر جاتا ہے، اینڈ ڈینسز ود دا ڈیفوڈلز، اور اسی طرح جس طرح ڈیفوڈلز پہ، گل نرگس پہ ہوا چلتی اور وہ ہلتے اور سورج کی روشنی میں ٹمٹماتے چمکتے، تو اسی طرح ان ڈینسز ود دا ڈیفوڈلز، تو میرا دل بھی اس گل نرگس کے ساتھ ناچتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔